الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 10 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 11، 12 اور 13 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے مخاطب ہے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کیا ایمان والو یاد کرو اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ جب ایک قوم نے ارادہ کر لیا تھا، ایک پختہ عہد کر لیا تھا کہ تمہارے پر دست درازی کریں، تمہارے پر اٹیک کریں، تمہارے پر حاوی ہو جائیں۔ فکف ایدیہم عنکم، تو ہم نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ یعنی کہ قوم تھی، کوئی دشمن قوم تھی، ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے پر اٹیک کر دیں، تمہارے پر حملہ کر ڈالیں، پوری انہوں نے تیاری کر لی تھی اس چیز کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، ان کو اٹیک، ان کو حملہ کرنے نہیں دیا تم پر۔ ایک بہت بڑی نعمت ہوئی تمہارے اوپر۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مؤمنون کو، ایمان والوں کو اللہ پر ہی توکل، اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک نعمت کا یعنی کہ تذکرہ کیا اللہ نے کہ ایک واقعہ یعنی کہ گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کہ کفار نے ایک حملہ کرنے کی کوشش کی مسلمانوں پر، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ حملہ کر نہیں سکے، اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو۔ تو اسی طریقے سے یعنی کہ ایک نشانی ہمیں دی جا رہی ہے کہ بہت سارے دشمن ہمارے اوپر اپنی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، بعض کہ ہم یوں کر لیں گے، ہم ایسے کر لیں گے۔ ہمارا جس طریقے دنیا میں اس وقت ہم دیکھیں تو اس طریقے سے ہمارا پڑوسی ملک ہمارے دشمن ہے، تو اس وقت یعنی کہ وہ اپنے تیاریوں میں لگے ہوتے ہیں کہ موقع ملے اور ہم پر ان پر حملہ کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ، ہم نے یعنی کہ خود دیکھا کہ دفعہ سے فوجیں بس کناروں پہ آ کے واپس گئیں کہ پورا انہوں نے ارادہ کر لیا لیکن پھر پیچھے ہٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ نہیں حملہ کر سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک نشانی دکھاتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کہاں کہاں سے بچایا ہے، کس طریقے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہنے پہ کہہ رہا ہے کہ فتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ تم اختیار کرتے رہو۔ احساس یعنی کہ اللہ کا ہمارے دل میں ہونا چاہیے، احکامات اللہ کے ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ حالات خود اللہ تعالیٰ سے تبدیل کر دیتا ہے کہ دشمن بھی جو ہے وہ خود بخود اس کے دل میں ایسی کوئی دھاک بیٹھ جاتی ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو روک دیتا ہے کہ ہم تک آنے نہیں دیتا ان کو۔ اور فرمانا کہ مومنین جو کہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ان کا توکل اللہ پر ہی ہونا چاہیے، اپنے وسائل کے اوپر توکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں وسائل ہم نے اکٹھے کرنے ہیں، اپنے بندوبست سارا کچھ کرنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی تیاری پوری رکھنی ہے، لیکن اس تیاری کے اوپر ہمارا توکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری بڑی تیاری ہے، ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، بڑی پاور ہے، اس کے اوپر توکل نہیں ہم نے کرنا، توکل اللہ کی طرف ہی کرنا ہے۔ وہ تیاری بھی حاصل کرنی ہے، جو طاقت بھی حاصل کرنی ہے، وہ بھی اللہ کا حکم سمجھ کے حاصل کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی تیاری کر کے رکھیں، اپنے آپ کو محتاط رہیں اور اپنے گھوڑوں کو مضبوط رکھیں، باقاعدہ قرآن کا حکم ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان کے درمیان ان میں سے ہی 12 سردار جو تھے مقرر کر دیے تھے، یعنی کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لے کے تم اللہ کے حکموں کی پابندی کرو گے، 12 سردار، 12 ان کے لیڈر مقرر کر دیے کہ یہ تمہارے لیڈر ہیں، ان کی قیادت کے اندر تم ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، جس طرح یہ کہیں گے اس طریقے سے تم چلو گے اللہ کے حکم کے مطابق۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، لیکن شاید شرطیں باندھی کس طریقے سے تمہارے ساتھ ہو، کن موقعوں پہ تمہارے ساتھ ہوں گا، کس اصول کے تحت تمہارے ساتھ ہوں گا۔ لیکن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم رکھو گے، وآتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ گے، جس طریقے سے وہ کہیں گے چلنے کو تم اس طریقے سے چلو گے جو تمہارے پر مقرر کیے ہیں۔ وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور ان کی مدد کرو گے، ان کی ہیلپ کرو گے، ان کے ساتھ ان کے مشن میں برابر سے چلو گے، قدم سے قدم ملا کے، اور اللہ کو قرض حسنا دو گے، جہاں مال خرچنے کا موقع آئے گا وہاں تم مال کو خرچ کرو گے، وہ اللہ کے اوپر قرض ہوگا، نہیں اللہ تمہیں لوٹائے گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔
ومن کفر بعد ذالک، لیکن جو اس کے بعد پھر کفر کرے گا، انکار کرے گا، منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے گا پھر۔ اسی طرح سے اللہ نے بتا دی کامیابی کا راستہ، اللہ نے بتا دیا کس طریقے سے ہوگا، اللہ کیسے مدد شامل حال رہے گی، اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے ساتھ رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے طریقے کا بتا دیا۔ نماز قائم رکھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جو فرائض ان کو پورا کرنا ہے، جو پیغمبروں کا جو حکم ہوگا اس کو تم نے ماننا ہے، جو پیغمبر تمہیں مقرر کیے ہیں وہ ماننا ہوگا، تمہیں ان کی ہیلپ کرنی ہوگی، مدد کرنی ہوگی، ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا، اور اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا ہوگا، جس کو اللہ نے قرض حسنہ سے تعبیر کیا کہ بہترین قرض جو تم اللہ کو دو گے وہ ہے کہ تمہیں واپس لوٹایا جائے گا۔ ان چیزوں سے تم چلو گے، تمہاری برائیاں چھوٹی موٹی کوتاہیاں جو ویسے تمہارے دھو ڈالی جائیں گی، دور کر دی جائیں گی، اور باغات میں ایسے داخل کیے جائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ یعنی کہ خوشخبری کی علامت ہوتی ہے، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ یعنی کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے کہ تمہیں نعمتیں ملیں گی اللہ کی طرف سے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ جس کے بعد بھی جو انکار کرے گا، اللہ نے پورا ایک پروسیس بتا دیا، طریقہ کار بتا دیا، لیکن جو اس کے بعد وہ انکار کرے گا تب صحیح راستے سے وہ دور بھٹک جائے گا، پھر کوئی راستہ نہیں پھر ملے گا۔ راستہ یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں، اس راستے جو ہٹے گا تو اس کے بعد پھر گمراہی گمراہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے بتایا کہ فبما نقضهم میثاقهم، لیکن ان کے اس وعدے کو توڑ دینے کی وجہ سے لعناهم، ہم نے ان پر لعنت کر دی، ہماری رحمت سے دور ہو گئے، پھر وجعلنا قلوبهم قاسیہ، پھر ان کے دل جو ہیں وہ پتھر کے ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ایسی لعنت کر دی کہ انہوں نے اس بات کو مانا نہیں، جو اللہ نے پروسیس بتایا تھا، طریقہ کار بتایا تھا، اس پہ انہوں نے نہیں عمل کیا، اس کو توڑ دیا، اس وعدے کو جو اللہ سے کیا تھا انہوں نے، تو دل کے ہو گئے پتھر کے ہو گئے، یعنی کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پھر وہ ختم ہو گئی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور اپنی جگہ کو جو تھی بات جو کہی ہوتی ہے اپنی جگہ سے اس کو ہٹا دیتے، اس کا مفہوم ہی تبدیل کر دیتے تھے، جو اللہ نے بات بتائی اس کے اندر سے کچھ اور ہی مطلب نکال لینا، جو اس کا سیدھا مطلب ہوتا ہے وہ نہیں ماننا۔ پھر میں کہ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور اس نصیحت کا بہت بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، جو ان کو بتایا گیا تھا وہ ہٹا دیا انہوں نے سارا کچھ اس میں سے۔ ولا تزال تطلع على خائنة منهم، اور ان کی وہ تھوڑے آدمیوں کے سوا تمہیں اس کی خیانت کی خبر ملتی رہے گی، یعنی کہ کچھ لوگ ہوں گے الا قلیلا منهم، تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو صحیح نصیحت پر چلتے ہوں گے، ورنہ اکثریت کو تم دیکھتے ہوگے وہ خیانت کرتے چلے جائیں گے، وہ جگہ کو جو بات ہے اس کو اپنی جگہ سے ہٹاتے رہیں گے۔ پھر میں کہ فاعف عنہم وصفا، تو پھر چھوڑو ان کو، درگزر کرو ان کو، اور ان سے احسان والا معاملہ کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے جو روش میں لگے ہیں ان کو لگے رہنے دو، تم اپنی روش کو سیدھا رکھو، یہ نہ کہ انہوں نے وعدہ توڑ دیا آگے سے تم بھی وعدہ توڑ دو، وہ اگر غلط روش پہ ہو گئے تو اس کے جواب میں تم بھی غلط روش اختیار کر لو، نہیں، ان سے درگزر کرو، وہ جانے ان کا خدا جانے انہوں نے وعدہ کو توڑا، تم اپنی لائن کو سیدھا رکھو، اللہ تعالیٰ جو احسان کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر رہا ہے، کوئی غلط کر رہا ہے، ہم نے حتی الامکان کوشش کرنی کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کرے جو ہماری پوچھ کا باعث بن جائے کہ تم نے یوں کیوں کیا، تم تو صحیح چل سکتے تھے، تم نے غلط روش کیوں اختیار کی۔ جو غلط روش اختیار کرے گا وہ خود اللہ کے سامنے جواب دے ہوگا۔ اب ہم نے جو ہے سر احسان کی روش رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ یحب المحسنین کہہ رہے ہیں، جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں، انہی کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ، غلط راستے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، وعدہ خلافی کر جاتے ہیں، خیانت کر جاتے ہیں، تو اس کے جواب میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ موقع ملے تو ہم بھی اس کے ساتھ بدلا لیں گے، ہم بھی خیانت کریں گے اس کے امانت میں جو اگر اس نے ہمارے ساتھ کی، نہیں، ہماری روش جو ہے وہ بہتری کی طرف ہی ہونی چاہیے کہ اس نے جو کیا وہ جانے سے خدا جانے، ہم نے اپنی لائن کو سیدھے سے سیدھا رکھنے کی کوشش کرنی ہے، جو بہترین عمل ہم پیش کر سکتے ہیں اپنے یعنی کہ دائرے کے اندر رہ کے، ہم نے بہترین عمل پیش کرنا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔